افغانستان جو ہے وہ ہمارا بردر ملک ہے. ہم نے افغانستان کے اچھے برے دنوں میں اس کا ساتھ دیا ہے, ہم نے اسے سکھایا ہے, ہم نے اسے بنایا ہے, اور اب وہ ہمارے ہی گلے پڑ رہا ہے اور ہم اسے گلے سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ پراکسی وار کا نہ صرف حصہ بن رہا ہے بلکہ بھارت کی پش پناہی میں اس کے ایجنڈے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان میں در اندازی بھی کر رہا ہے. آج کو بھی معاف نہیں کرنا ہے ہمیں, افغانستان کے اور انڈیا کے گٹھ جوڑ کو بھی معاف نہیں کرنا ہے. لیکن جب ندیم صاحب میری بات ذرا غور سے سنیے. یہ جو خیبر پختونخوا اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے 11 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ, 11 سال, اور 11 سال میں دہشت گردی بڑھی ہے, کم نہیں ہوئی. ایک بات گڈ گورننس کا تو یہی اندازہ ہو جاتا ہے ان کے ذہن کا. دوسرا کہتے ہیں جی ان کے ساتھ مذاکرات کریں. یہ عمران خان ہی تھا جس نے مذاکرات کیے, اسی نے کہا کہ جی ضم کرو, اسی نے کہا کہ جی یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھو اور کرو, سارا کچھ کیا. اس نے کیا, انہوں نے کیا ان کو جواب دیا. اب بھی کیا ہو رہا ہے, اس کا مطلب نہیں بات سنیں, مذاکرات نہیں کرنا, نہیں سنیں تو صحیح. اب بھی جب ہوا ہے اب حکومت نے کیا کہ ان سے, اور جو ہماری فیلڈ مارشل ہیں ان کے یہ پہلے رہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. اب جب مذاکرات کرنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پیسے دے دو. اب پیسے دینے کی باری آتی ہے, یہ بھی خواجہ صاحب نے بتایا. عرفان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ دروازہ جو ہے نہیں دیکھیں کسی جگہ پہ دروازہ بند نہیں ہوگا, لیکن اگلے بھی اس طرح سے مذاکرات نہیں ہوتے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہمارے دشمن کے گھر میں جا کے بیٹھ کے ہمیں کہتا ہے کہ جی ہم تو بڑے اچھے ہیں, بڑے معصومانہ انداز میں, ہمارے پاس داعش کوئی نہیں, ہمارے پاس کوئی باہر کی تنظیم نہیں ہے, ہم تو بڑے نارمل بندے ہیں, جہاں پہ بھی جائیں ہمیں جناب عزت دیں ہم تو جاتے ہیں. اور یہ جو اگلے وہاں دشمن کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں ہمیں تو نہ کہو, آپ کے 700-800 کلومیٹر پہ لڑائی ہو رہی ہے, ہم کیسے دہشت گردی روکیں, آپ کے پاس فوج بھی ہے, انٹیلیجنس بھی اچھی ہے. یہ اب جب اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں ان سے معافی لوگوں کے گود میں بیٹھ کے بات کرنا, جنہوں نے اس حکومت کو ان کو برداشت کرنا جو ہے نا, اور وہ ان طالبان کے جن کو یہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان طالبان کے ہی تو خاتمے کے لیے پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان ٹیررسٹوں کو ختم کیا جائے, ان کے ٹھکانوں کو ختم کیا جائے, جبکہ وہ ٹکانوں کی پوری دنیا کو پاکستان نے افغانستان کے اندر کی پوری صورتحال کا, افغانستان کی صورتحال کا پوری دنیا کو بتایا, پہلے بتایا, ہر فورم پہ پاکستان نے بتایا اور بتا کے شہادت دی ہیں. اور اس کے وہ سارا دینے کے باوجود اگر انہوں نے یہ حرکت کر رہے ہیں نا, تو ان کو اب پتہ چلے گا کہ رشتے میں ہم ان کے باپ ہیں. عوام صبح اگر وہ اپنی ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے, اپنی صحت کو, اپنی شوگر کو کم کرنے کے لیے, بڑی ہوئی کو اور کم کو بیلنس کرنے کے لیے, واک کے لیے اگر چلے ہی جاتے ہیں, وہ یہ کتے اور یہ کوے نہیں انہیں جانے دیتے. ہماری حکومت کا یہ حال ہے کہ ایک طرف کتوں کی بھرمار ہے, دوسری طرف ہماری عدالتیں یہ غور کر رہی ہیں کہ جناب اگر کتوں سے ناجائز کوئی بات ہو گئی ہے تو ہم معاف نہیں کریں گے, اس پہ ایف آئی آر کٹے گی, اور کوئی نہیں ہوگا. کٹ رہی ہے. ویکسین کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ کیا کتوں کی ویکسین مل رہی ہے, وہ تو دستیاب ہی نہیں, اور اگر کہیں دستیاب ہے تو وہ جو ہاسپٹل والے ہیں وہ باہر سٹور والوں کو بیچ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی وہ ہے ہی, اور مہنگے داموں دونوں ہی کمائی جا رہے ہیں. اور عام آدمی جو دیکھیں نا, اس دن سیلاب زدگان میں وہ بیچارہ خدمتگار الخدمت فاؤنڈیشن کا وہ خدمت کر رہا تھا, ہمارا کتے نہیں کاٹا, وہ تو مرتے مچے 21واں بندہ ہے جو دنیا میں بغیر ویکسین کے بچ گیا, ورنہ بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا اس ملک میں. ریبیز ہوتی ہے جی, اس سے بڑی سخت بیماری ہے ریبیز.